یا حسن یا حسن۔ ناظرین السلام علیکم، حاضر ہوں لے کے آپ کا اسپیشل پروگرام جو کہ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے سے ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے تمام ناظرین کو ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ حسن عربی زبان میں نیک اور اچھائی کے معنی میں آتا ہے۔ روایات کے مطابق یہ نام پیغمبر اکرم نے خدا کے حکم سے آپ کے لیے انتخاب کیا۔ عربی زبان میں آپ کا نام حسن تو توریت میں شبر ہے۔ آپ کی مشہور کنیت ابو محمد اور مشہور لقب مجتبیٰ ہے۔ آپ کی پرورش رسالت و امامت کی آغوش میں ہوئی۔ آپ 7 سال اپنے نانا رسول خدا کے زیر سایہ زندگی گزارتے رہے اور 30 سال اپنے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ زندگی کے لمحات گزارتے رہے۔ آپ کی مدت امامت 10 سال ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی تربیت میں والدین کے کردار کے ساتھ ساتھ خاندان کا بھی بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ کے نانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ کثرت قیام سے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا اور خداوند عالم کی طرف سے آیت نازل ہوئی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو زحمت میں ڈال دیں۔ آپ کی عظمت اس بات سے بھی ظاہر ہے کہ آپ نے 20 سے زیادہ پیدل حج کیے اور کچھ سفر میں آپ کے پیروں میں ورم بھی آ جاتے تھے۔ والد گرامی حضرت علی علیہ السلام مصلی بچھاتے تو پوری رات تسبیح و تکبیر اور خوف الہی سے گریے کی آوازیں بلند رہتی۔ ایسے عابد فرزند کی تربیت اس انداز میں ہوئی کہ وضو کرتے وقت آپ کانپ اٹھتے تھے اور سجدے میں داخل ہوتے وقت کہتے تھے، اے میرے معبود، تیرا مہمان دروازے پر ہے، اے نیکی کرنے والے، تیرا گنہگار آیا ہے، اپنی خوبی کے وسیلے سے اسے بخش دے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک امام حسن ابن علی علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں سے زیادہ عبادت گزار اور زاہد و افضل تھے۔ جب آپ موت کو یاد کرتے، قبر کو یاد کرتے اور قبروں سے اٹھائے جانے کو یاد کرتے تو گریہ کرتے تھے۔ جب صراط سے گزرنے کو یاد کرتے اور اللہ کی بارگاہ میں اعمال کے پیش ہونے کو یاد کرتے تو آپ پر بے حد خوف خدا طاری ہوتا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے کاندھے آپ کے پروردگار کی بارگاہ میں لرزتے، اور جب جنت و جہنم کو یاد کرتے تو بےتاب ہوتے اور اللہ سے جنت طلب کرتے اور جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے۔ آپ جب بھی قرآن میں یا ایھا الذین یعنی اے ایمان والوں یہ آیت پڑھتے تو لبیک اللہم لبیک کہتے۔ آپ نے اپنے تمام حالات میں خداوند عالم کا ذکر ہمیشہ شامل کیے رکھا۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، غریبوں مسکینوں تک کھانا خود پہنچاتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک میں اللہ کا سائل ہوں، اسی سے لو لگاتا ہوں، مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں خود تو سائل ہوں اور سوال کرنے والے کے سوال کو رد کر دوں۔ بے شک خدا کی مجھ پر اتنی نعمتیں نازل کرنے کی عادت ہے، لہٰذا میں نے اپنے لیے یہ ضروری قرار دیا ہے کہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو خدا کے بندوں میں تقسیم کروں گا۔ اس لیے ممکن ہے کہ کہیں اللہ بھی اپنی نعمتوں سے ہمیں محروم نہ کر دے۔ آپ کی حکومت کا دور 6 مہینے 10 دن تھا۔ سن 40 ہجری میں امام حسن علیہ السلام نے حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امت کی عظیم ذمہ داری کو سنبھالا اور 37 سال کی عمر میں امامت و
خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، مگر آپ کی خلافت حاکم شام کو برداشت نہ ہوئی۔ اس نے اپنی سازشوں کے تحت آپ کے ساتھیوں کو مال و زر کا لالچ دے کر خرید لیا۔ آپ کے ساتھیوں نے مال و دولت، عہدوں کے لالچ میں آ کر آپ کے ساتھ غداری کی۔ ایسی صورت میں امام حسن علیہ السلام کے سامنے دو راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ دشمن سے جنگ کرتے ہوئے اپنی فوج کے ساتھ شہید ہو جائیں، یا دوسرے اپنے وفادار ساتھیوں اور فوج کو قتل ہونے سے بچا لیں۔ اس صورت میں امام علیہ السلام نے اپنے حالات کا صحیح جائزہ لیا اور سرداروں کی بے وفائی کی وجہ سے آپ کو حاکم شام سے سن 41 ہجری میں کچھ شرطوں کے ساتھ صلح کرنی پڑی۔ ناظرین، جن شرطوں پر امام حسن علیہ السلام نے صلح کی تھی، ان میں سے کچھ شرطوں کو ہم یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ حاکم شام کو حکومت اس شرط پر منتقل کی جا رہی ہے کہ وہ خدا کی کتاب اور پیغمبر اکرم اور آپ کے حقیقی جانشینوں کی سیرت کے مطابق کام کریں گے۔ حاکم شام کے بعد حکومت امام حسن علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جائے گی، اور امام حسن علیہ السلام کے اس دنیا میں موجود نہ ہونے کی حالت میں حکومت امام حسین علیہ السلام کو سونپی جائے گی۔ نماز جمعہ کے خطبے میں امام علی علیہ السلام کی شان میں ممبروں سے گستاخی بند کی جائے اور آپ کو ہمیشہ اچھائی کے ساتھ یاد کیا جائے۔ کوفے کے بیت المال میں جو چیزیں موجود ہیں، اس پر حاکم شام کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ خدا کی زمین پر رہنے والے تمام انسانوں کو امن و امان ملنی چاہیے، چاہے وہ یمن کے رہنے والے ہوں، حجاز میں رہتے ہوں یا عراق میں، کالے ہوں یا گورے۔ حاکم شام کسی بھی شخص کو اس کے ماضی کے برتاؤ کی وجہ سے کوئی سزا نہ دیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے تمام ساتھیوں کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے۔ حاکم شام نے حکومت کے حصول کے لیے ان شرائط کو قبول کر لیا، لیکن حکومت ملنے کے بعد کسی شرط پر عمل نہیں کیا، مگر امام حسن علیہ السلام کے اس صلح نامے سے حاکم شام کے چہرے پر پڑی ہوئی نقاب الٹ گئی اور لوگوں کو ان کے اصلی چہرے سے آشنا کرا دیا۔ صلح کے بعد آپ مدینے چلے گئے اور 10 سال تک امامت کی ذمہ داری سنبھالتے رہے، اور جب تک زندہ رہے اپنے وجود سے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے ساتھ ساتھ انہیں ہدایت بھی کرتے رہے، یہاں تک کہ حاکم شام کی سازشوں کے تحت آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ہم یہاں پر فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام کے ذریعے دیے گئے کردار ساز چند پیغامات کو عالم انسانیت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ماہ رمضان کے متعلق امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، ماہ رمضان کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے امتحان کا میدان قرار دیا ہے۔ اللہ کے بندے اس کی اطاعت کے ذریعے اس کی خوشنودی کی طرف ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں، اور جو آگے بڑھ جاتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو پیچھے رہ جاتا ہے وہ ناکام ہوتا ہے۔ آپ ایک دوسرے مقام پہ فرماتے ہیں، اپنی دنیا کے لیے ایسے کام کرو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کے لیے ایسے کوشش کرو جیسے تمہیں کل ہی مر جانا ہے۔ آپ ایک دوسرے مقام پہ ایک اور روایت فرماتے ہیں، ایک اور بات فرماتے ہیں، اپنے بھائی اور دوست کی مدد کرنا میرے نزدیک ایک ماہ کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ حق و باطل کے درمیان 4 انگشت کا فاصلہ ہے، جسے تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ حق ہے، اور اکثر و بیشتر تمہاری سنی ہوئی باتیں باطل ہوا کرتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا ایپیسوڈ، جس میں حضرت امام حسن علیہ السلام کی حالات طیبہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ آج بس یہیں تک، انشاءاللہ آپ سے ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یا حسن، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا